اور ایک میسج میں اپنی ماں بہنوں کو دینا چاہوں گا. وہ میسج میری ماں بہنیں سن لی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب کوئی مرد انتقال کرتا ہے اس کو کفن کا کپڑا کتنا دیا جاتا ہے؟ 3 کپڑا دیا جاتا ہے. لیکن وہیں پر جب ہماری عورتیں انتقال کرتی ہے, کوئی عورت مر جاتی ہے تو ان کو کتنا کپڑا دیا جاتا ہے؟ ان کو 5 کپڑا کفن دیا جاتا ہے. 3 کپڑا تو وہی ہے, بڑی چادر ہے, چھوٹی چادر جس کو تہور کہتے ہیں, اور تیسرا کپڑا جس کو کرتا کہتے ہیں. یہ 3 کپڑا مردوں کو بھی دیا جاتا ہے, عورتوں کو بھی دیا جاتا ہے. لیکن عورتوں کو 2 کپڑا بڑھ جاتا ہے. وہ 2 کپڑا کیا ہے؟ ایک کپڑا جس کو اوڑھنی کہا جاتا ہے, دوسرا کپڑا جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے. میں عورتوں کو کہوں گا, میری ماں اور بہنوں کو کہوں گا کہ اسلام اتنی عظیم الشان اور عظمت والا دین ہے کہ آپ انتقال کر جاؤ تو اسلام آپ کی لاش کا پردہ کرتا ہے, آپ کے سر کا پردہ کرتا ہے, آپ کے سینے کا پردہ کرتا ہے, آپ کے جسم کا پردہ کرتا ہے. لیکن یہی ہماری مائیں ہیں, یہی ہماری بہنیں ہیں, یہی ہماری بیٹیاں ہیں. جب کسی فنکشن میں جاتی ہے, جب کسی بازاروں میں جاتی ہے, جب کسی شادیوں میں جاتی ہے تو اللہ اللہ جسم میں کہیں پر تو کپڑا ہوتا ہے لیکن ڈھنگ سے اپنے سروں پر کپڑا نہیں ہوتا. سر کا چول دکھ رہا ہے, سینے پر ڈھنگ سے کپڑا پڑا ہوا نہیں نظر آتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام نے آپ کی لاش پر سر پر پردہ رکھا ہے, اسلام نے آپ کی لاش پر سینے پر کپڑا رکھا ہے. وہ تو لاش ہے, اس کو گندی نگاہ سے کون دیکھے گا؟ لیکن اس کے باوجود اسلام نے کہا کوئی مسلمان عورت مر جائے تو اس کے سر پر ایک کپڑا, ایک اوڑھنی رکھی جائے, اس کے سینے پر 2 پٹا رکھا جائے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ میری ماں, بہنوں اور بیٹیوں, تمہاری لاش پر جب اسلام نے پردے کا اہتمام کیا ہے تو تم اپنی زندگی میں پردے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اپنی زندگی میں سر پہ کپڑا کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تم اپنی زندگی میں اپنے سینے پر دوپٹہ کیوں نہیں رکھتی ہو؟ جب شادیوں میں جاتی ہو تو سر میں کپڑا نہیں ہوتا, سینے میں کپڑا نہیں ہوتا. بازاروں میں جاتی ہو تو سر اور سینہ اور بدن پر ڈھنگ کے مارے کپڑا نہیں ہوتا.